جانے سے پہلے بریک سے پہلے آپ نے ایک دلچسپ بات کی کہ یہ جو شاہ محمود قریشی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے یہ ان ترامیم سے ان کی پیشی کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو قانون موجود تھا اسی قانون کے تحت ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اتنی مجبوری کیا تھی ایک ایسے پریزیڈنٹ کی جنہوں نے ابھی تک دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ اسرٹیو یا بہت زیادہ کنٹروورشل کردار پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ابھی تک ادا نہیں کیا ہے؟ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی ایسی مجبوری بن گئی ہوگی کہ اس وقت پہ ایسے معاملے کو یا ایسے تنازع جو ہے اس کو کھڑا کرنا؟ دیکھیں عامر صاحب، صدر عارف علوی صاحب نے گیم دونوں طرف ضرور کھیلی ہے۔ جیسے مزمل صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوں۔ جب انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ اچانک سے بیمار بھی ہو جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے واپس۔ تو وہ دونوں طرف کھیل تو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور معصوم بھی اتنے نہیں ہیں، کئی سال انہوں نے یہ پروسیجر فالو بھی کیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک پلانڈ موو تھی، یہ اچانک سے اتوار کو ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اتنا تو طے ہے کہ یہ دونوں قوانین کنٹروورشل بھی ہیں، اس کو بہت سارے لوگ بلیک لاز بھی کہہ رہے ہیں، جو سول رائٹس کے لائرز وغیرہ ہیں، کہ یہ بہت مشکل میں ڈال سکتے ہیں بہت سارے ایسے، چاہے صحافی ہوں، چاہے سیاسی کارکنان ہوں، چاہے خود جن جماعتوں نے ان کو اتنی جلد بازی میں پاس کروایا تھا ان کو بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف عارف علوی صاحب اپنی ان کی مجبوری ہے، ان کی کنسٹیچوئنسی، اور ان کی کنسٹیچوئنسی اصل میں کیا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ان کو شاید سوشل میڈیا پہ بہت کچھ بات کر رہے تھے، ان کے خلاف برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کو شاید میسیجز بھی آ رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ ان کو جیل سے میسیج آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن اتنا طے ہے کہ ہی واز کمنگ انڈر فائر، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو نئی ترامیم ہے، بہت سارے وکیلوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ یعنی کہ ریٹروسپیکٹیولی جو پہلے جرائم پیش ہو چکے ہیں ان پہ نہیں اپلائی ہوگا، یہ آگے ہوگا۔ اور یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے، جو ایف آئی آرز کٹی ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت، یہ پرانی جو شکیں تھیں ان کی تحت تھی۔ تو میرے خیال میں کچھ ان کی کنسٹیچوئنسی کا پریشر تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، شاید وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ظاہر ہے 9 ستمبر جب ان کی مدت ختم ہوگی، وہ اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بطور صدر کنٹینیو کریں گے جب تک نئی پارلیمان نہیں آ جائے گی اور نئے صدر منتخب نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر انہوں نے اپنے آگے کا مستقبل تو دیکھنا ہے، اپنا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے، تو وہ کہاں ہوگا، اسی لیے وہ دوسرا میرے خیال میں ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری، اگر جیسے میں نے کہا اگر کوئی پیغام آیا تھا جیل سے یا وکیل سے، وہ میں نہیں کہہ سکتی، مگر سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں کچھ لوگ، اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عارف علوی صاحب نے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جن کو کالے قوانین کہا جا رہا تھا یہ پھر منظور نہیں ہوئے اور یہ چیلنج ہوں گے، کورٹ میں چیلنج ہوں گے، تو وہ خوشی بھی منا رہے ہیں سول رائٹس کے لائرز، کانسٹیٹیوشنل لائرز۔ سو آئی تھنک ہیز پلیڈ دیٹ گیم۔ جہاں تک ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے اور کیا ہوگا ان کیسز میں، اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اچھا مزمل، یہ ایک خدشہ ہے، یہ جو امبر نے بات کی ہے کہ جنرلی بھی ان کو ڈریکونین لاز کہا جا رہا ہے، ان ترامیم کو، ان کو بلیک لاز کہا جا رہا ہے، ان کو انسانی حقوق کے مخالف ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھ کر یہ کی گئی ہیں یہ ترامیم، اور اس لیے یہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا جو ہے وہ بعید قیاس نہیں ہے کہ ان کا ایک پی ٹی آئی ان کا ایک ہدف ہو سکتا ہے۔ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ کے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ، جیسے کہ امبر کہہ رہی تھیں کہ پریزیڈنٹ نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے دباؤ کے اندر آ کے یہ کیا، یا اس کی کوئی اس سے بھی گہری وجہ تھی؟ لیکن پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قوانین کب بنائے جاتے ہیں؟ قوانین تب بنائے جاتے ہیں جب معاشرے میں ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے قوانین بنائے جب دہشت گردی کی ہمارے ملک میں آ گئی،
آپ کہیں جی 1960 میں تو دہشت گردی کے کوئی قوانین پاکستان میں نہیں تھے، 70 میں نہیں تھے، 80 میں نہیں تھے، 90 میں نہیں تھے، پھر ہم نے 2000 میں آ کے 9/11 کے بعد کیوں بنائے؟ کیا ہم وہ جو جن تنظیموں کو لوگوں کو ان دہشت گردی کے قوانین سے سزائیں ہوئی وہ کہیں گے کہ ہمیں ٹارگٹ کر کے یہ قوانین بنائے گئے، ہمارے لیے بالکل فوکس کر کے یہ قوانین بنائے گئے؟ معاشرے کی ضرورت تھی، دہشت گردی ہو گئی، بڑھ گئی، ہم نے آرمی کورٹس بھی بنائی اور امبر جیسے لوگ ان کو بھی ڈریکونین کہتے تھے، لیکن وہ معاشرے کی ضرورت تھی اس وقت کہ ہم اس سے بغیر اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ معاشرہ ایک قسم کا مفلوج ہو چکا تھا، ہمیں آرمی کورٹس چاہیے تھی، متوازی عدالتی نظام ہم نے بنایا کیونکہ ہماری ضرورت تھی، نیشنل کنسنسس سے بنایا۔ آج بھی جو اس ملک میں ہو رہا ہے، سائفر والا ہو یا 9 مئی والا ہو، وہ پہلے 72 سال میں تو نہیں ہوا ہے، لہذا معاشرے کو ایسے قوانین کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ایسا کبھی کسی سیاسی جماعت نے کیا ہی نہیں تھا۔ جیسے اس سے پہلے کسی عسکری تنظیم نے اس طرح کی دہشت گردی نہیں کی تھی جس طرح کی 9/11 کے بعد ہوئی، اسی طرح کسی سیاسی جماعت نے ایسی سیاسی دہشت گردی بھی نہیں کی تھی جیسی 9 مئی کو کی گئی۔ اس ملک میں مارشل لا لگے ہیں، اس ملک میں وزرائے اعظم پھانسی لگے ہیں، نااہل ہوئے ہیں، کسی نے GHQ کا گیٹ نہیں توڑا، کسی نے جا کے کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا، کسی نے فوجیوں کی یادگاروں کو جا کر نہیں جلایا، کسی نے ہیڈ کوارٹرز پر حملے نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں پر، لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، لوگ سالہ سال جیلوں میں رہے ہیں، لیکن ایسی سیاسی دہشت گردی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ لہذا قوانین بنتے ہیں معاشرے کی ضرورت کے تحت، جب ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ بھائی یہ جرم بہت بڑھ گیا ہے، اس کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں موجود ہے، ہم نے تو پرسیو ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے معاشرے میں، تو اس کے لیے ایسا قانون موجود ہونا چاہیے۔ لہذا جو کو ہوا ہے اس کے بعد یہ ضرورت ضرور محسوس کی گئی ہے کہ پاکستان کے ادارے مفلوج ہیں اس قسم کی دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ان کو نپٹیں یا قانون ایسا ہو کہ ان سے نپٹا جا سکے۔ اب جب ہم ایسا قانون بناتے ہیں کہ ان سے نپٹا جا سکے تو ہمارے دوست عنبر شمسی جیسے کہتے ہیں بڑے ڈریکونین لو ہیں، اور جب قانون نہیں ہوتا اور وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نپٹتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آئین سے اور قانون سے ماروا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کریں، اپنی گردن پیش کر دیں سیاسی دہشت گردوں کے آگے، وہ ادارے کے لیں جی کاٹ لیں ہماری گردن، ہم حاضر خدمت ہیں آپ سے گالیاں کھانے کے لیے بھی اور حملوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے مزمل، آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ مجھے پتا ہے کہ عنبر جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اس وقت کچھ کہنے کے لیے، لیکن عنبر اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، ایک بات جو میں نے اپنے سارے صحافتی کریئر میں دیکھی بھی ہے، جس سے میرا خیال ہے اتفاق نہ کرنا ذرا مشکل ہے، کہ بہت ساری ہماری سیاسی جو ہمارے لیڈرز بھی ہوتے ہیں اور جو ہمارے خاص طور پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر نامناسب بھی ہوں تو ان سے قوانین کے ذریعے نمٹنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان کو قانون میں مزید سختی لا کر ان سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا جیسے ایمان حاضر کی گرفتاری ہوئی ہے PTM کے جلسے کے بعد، ان کے ساتھ علی وزیر کی گرفتاری ہوئی ہے، تو کئی دفعہ اگر آپ اس طرح کے قوانین بنا کر ان کا نفاذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سیاسی طور پر بیک فائر بھی کر سکتا ہے، وہ عوام کے اندر، وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریزنٹمنٹس بھی پیدا کرتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ہو سکتا ہے میں مکمل طور پہ غلط ہوں، میں آپ کی رائے چاہ رہا ہوں اس کے اوپر۔ جی دیکھیں عامر صاحب، بات یہی ہے کہ اگر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا، قوانین کے ذریعے کرنا چاہیے۔ ہم اگر مثال دیکھ سکتے ہیں، میں بھی چاہوں گی کہ علی وزیر اور ایمان مزاری پہ بات کروں، کہ امریکہ میں ایک وار آن ڈرگز لانچ ہوئی تھی 80 کی دہائی میں، اور وہ وار آن ڈرگز اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس میں جو منشیات کا استعمال تھا وہ تو کم نہیں ہوا، لیکن اس میں جیل کی جو آپ کی آبادی ہے، جیلوں میں جو قید تھے اور وہ بھی غریب لوگوں کی جو لوگ تھے، اس کی جیلوں میں آبادی بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے جو
आप क्या करना चाह रहे थे? आप रोकथाम चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो कंट्रोल हो, वो कम हो, ये ऐसे जराइम जिसकी वजह से मुआशरे में एक नाकानूनियत फैलती है, डिसऑर्डर होता है, लेकिन उसके नतीजे में आपने वो तो आप काम नहीं कर सके जो आप करना चाहते थे, लेकिन आपने दूसरी तरफ से रियासत के जो वसाइल हैं उस पर आपने एक दबाव डाल दिया जेल में जब ज़्यादा आबादी बढ़ गई। तो अब इसकी तरफ से आते हैं। देखिए, एक तरफ हैं अली वज़ीर, पहली बार उनको कैद नहीं किया गया, पहली बार पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी, अब देखिए इन्होंने जलसा वो भी करना चाह रहे थे, उनको इजाज़त नहीं मिली, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। कुछ ऐसी तकारीर भी की जो नापसंद थी, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्यों जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबली नहीं है? क्या कुछ तकारीर से रियासत कमज़ोर हो जाती है? क्या अब बार बार पकड़ने से क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर तबक़ात से है या पेरिफेरी से उनका ताल्लुक़ है? आप यही उनका पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपके लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं है, आप सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जिनके पास बंदूकें हैं आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर हम ईमान की बात करें, आप जो FIR में उनके ख़िलाफ़ जिस क़वानीन के तहत उनको पकड़ा गया है वो क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगी कि उनकी धमकी दी, उन्होंने रोकथाम की एक अफसर की, उनकी अपने काम जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मुझे बताइए कि एक तकरीर से क्या क्रिमिनल इंटिमिडेशन उन पुलिस अफसरान या किसी और आर्मी अफसरान के ख़िलाफ़ क्या हो सकती है जब आपके पास ताकत हैं, वसाइल हैं, बंदूक हैं? तो आप यही पैगाम भेज रहे हैं ना कि आप सब लोग इस मुल्क के बराबर शहरी नहीं हैं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी जहां आप एहतजाज करना चाहेंगे, और अगर आपने एहतजाज करने की कोशिश की तो फिर आपको इसी तरह आप रात के अंधेरे में आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन लिए जाए जाएंगे। अली वज़ीर के केस में हम देख सकते हैं कि वो कई साल कैद भी रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उनको जेल से बाहर ले आया गया, इस्तेमाल हो गए, फिर दोबारा उनको जेल वापस फेंक दिया गया। वो ऐसे शख्स जिनके ख़ानदान वाले दहशतगर्दों के हाथों मारे गए हैं। तो आप कितना ट्रॉमा ऐसे शहरियों को डालेंगे? क्योंकि जब आप बार बार लोगों के बोलने के हकूक़ लेते हैं तो फिर और मज़ीद गुस्सा फैलता है, बजाय कि आप एक तरफ जो आपकी पॉलिसी रही थी कि आपने अफ़गान तालिबान के साथ भी बात करनी है, तहरीक तालिबान के साथ भी बात करनी थी, ठीक है अब नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ बातचीत मुमकिन क्यों है, क्यों नहीं है? क्या एक ही हल है, नए कवानीन बनाएं, जेल में डालें, नए कवानीन बनाएं, जेल में